اسی طرح ایک روایت بیان کی جاتی ہے، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جو حج کو آیا اور میری زیارت کو نہ آیا تو اس نے مجھ سے بے وفائی کی، یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ یہ روایت بھی درست نہیں ہے، محمد بن نعمان بن شبل آ رہا ہے، یہ راوی ہے جس کی وجہ سے علماء محدثین نے اس روایت کو قبول نہیں کیا گیا، اور اس راوی کی وجہ سے اس روایت کو بالکل علماء کرام نے محدثین نے انکار فرمایا ہے۔ اور اس کی بنیادی ایک اور وجہ بھی ہے، چونکہ حدیث کو روایتاً بھی دیکھا جاتا ہے اور درایتاً بھی دیکھا جاتا ہے۔ روایتاً کا مطلب یہ ہے کہ راویوں کے اعتبار سے کیسی ہے، اور درایتاً کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں جو متن آ رہا ہے کیا وہ عقل کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ یہ الفاظ کے جناب جو حج کرے، حج کو آئے اور ہماری زیارت کو نہ آئے تو اس نے ہم سے بے وفائی کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک وعید کے طور پر بات بیان کی جا رہی ہے، اور وعید اللہ رسول کی طرف سے جب آتی ہے تو وہ کسی لازم کام پر آتی ہے، کسی سنت کام پر یا مستحب کام پر نہیں آتی ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جانا کہ کیا یہ واجب ہے، فرض ہے؟ جواب ملے گا کہ نہیں۔ ائمہ مجتہدین میں سے بھی کسی نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، واجب قرار نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایک سنت ہے اور جانا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن لازمی جز نہیں ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے یہ کام۔ اگر آپ اس روایت کو لیتے گئے تو بالاتفاق علماء کرام نے کہا کہ یہ ایک مستحب کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جانا ایک مستحب کام ہے۔ اگر یہ وعید کو لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کام کرنا آپ پر واجب تھا یا فرض تھا، لازمی تھا، تبھی تو یہ وعید بیان کی جا رہی ہے۔ حالانکہ بالاتفاق تمام علماء کرام کے نزدیک یہ کام بالکل کسی پر واجب نہیں ہے۔ تو درایتاً بھی یہ روایت خلاف ہے، کوئی بات اس کے اندر ایسی نہیں آ رہی ہے جو علماء کرام کو مسلم ہو، جو یہ بات پائے ثبوت تک پہنچی ہو، تو نہ راویوں کے اعتبار سے یہ بات درست ہو رہی ہے اور نہ ہی درایتاً یہ بات درست ہے۔ اس لیے اس روایت کو بھی بیان نہ کیا جائے۔ اس طریقے کی جتنی روایت ہے نا، من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، اس طریقے کی جتنی روایتیں ہیں وہ ساری کی ساری روایت موضوع قرار پاتی ہیں، یا کم از کم ضعیف جداً قرار پاتی ہیں ان راویوں کی وجہ سے، اور اس کے اندر متن ایسا آ رہا ہے جو علماء امت کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے کہ علماء امت نے کسی نے بھی اس کو لازم قرار نہیں دیا، جبکہ اس روایت میں آنے والی وعید آپ کو اشارہ دے رہی ہے کہ شاید یہ کام کوئی فرض یا واجب ہے، حالانکہ بالاتفاق ایسا کام فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس لیے اس روایت کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام ذہبی نے بھی میزان میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اسی طریقے سے امام صغانی اپنی موضوعات میں اس بات کو لے کر آئیں گے، انہوں نے بھی اس روایت کو موضوع قرار دیا گیا، اس روایت کو ثابت نہیں رکھا ہے۔